پیسے اکٹھے کرتے ہیں لوگ. بعض وہی خاندان ہیں جنہوں نے مرزا صاحب کو مانا تھا, جن کے آبا اجداد نے مانا تھا, وہی چلتے آ رہے ہیں, ان میں افزائش ہو رہی ہے. بہت کم لوگ باہر سے آتے ہیں, اور بہت کم جو ہیں دانشور لوگ, مفکر لوگ جو ہیں وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتے ان کو. وہ اہمیت دیں تو تب حکومتیں ان کو اسٹریٹجیکلی اپنا یا تو پارٹنر قرار دیں, یا ان کو اسٹریٹجیکلی اپنا دشمن قرار دیں. ٹھیک ہے, یا مگر جس میں گہرائی نہ ہو, جس میں گہرائی نہ ہو, اس سے نہ حکومت کو کوئی فائدہ ہے نہ اس کو کوئی نقصان ہے. تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قادیانی جماعت کے پاس کوئی پولیٹیکلی لائن آف ایکشن نہیں ہے بنیادی طور پہ, وہ ایک کلٹ کی طرح پھیل رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک عام قادیانی کے بارے میں, کہ جو اتنا پس رہا ہے, کہ وہ ایگزاسٹ نہیں ہو گئے ہوں گے اس وقت؟ بہت زیادہ, اتنی زیادہ جو ہے وہ فرسٹریشن پائی جاتی ہے. میں اگر یاد کروں کہ میں جب بچپن میں ٹینز میں تھا, 20s میں تھا, اور تقریباً سارے میرے دوست ملنے والے سوائے چند کے کبھی نہ کبھی اس فرسٹریشن کا شکار تھے. مگر بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارا کلچر ایسٹرن کلچر ہے. کیا اس بات کا انہوں نے آپ کے سامنے کبھی اظہار بھی کیا, یا آپ نے کبھی خود آبزرو کیا جب کہ آپ پچھلے زمانے میں جب قادیانی تھے جی, تو کیا آپ نے خود اس چیز کو فیل کیا کہ یہ ایک مایوسی پیدا کر رہی ہے عام قادیانیوں میں, اور ایک وقت آئے گا کہ یہ بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ ریچ ہو جائے گا؟ ہاں, بوائلنگ پوائنٹ تو پتہ نہیں کب آئے گا, مگر یہ ہے کہ جو عام سادہ لوگ قادیانی ہیں وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا طبقہ ہوتا ہے جو ان میں ایکٹیو ہوتا ہے, اکثریت ایکٹیو نہیں رہتی. وہ بس اس کو اپنے ایک سوشل نظام سمجھ کر کہ شادی بیاہ خوشی غمی کے لیے رکھ کر اپنا وہ الگ ایک زندگی اختیار کر لیتے ہیں. ان میں سے کچھ چھوڑ بھی جاتے ہیں, جو چھوڑتی ہیں ان میں سے کچھ دائریہ بن جاتے ہیں, چونکہ وہ مذہب سے اتنے متنفر ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے اکثر قادیانی, اکثر تو خیر نہیں, ایک اچھا حصہ قادیانیوں کو جو چھوڑتا ہے نا وہ لادین بن جاتے ہیں, کیونکہ اتنی ان میں وہ مذہب کے نام پر جو ان کے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے اس کی بیس پر ان کو اتنی نفرت ہو جاتی ہے حضرت سے ہی کہ وہ ایک قسم کے لادین بن جاتے ہیں. تو جہاں تک یہ رہا تعلق کہ ایک بوائلنگ پوائنٹ کب آئے گا, بوائلنگ پوائنٹ تو تب آتا ہے جب بوائلنگ پوائنٹ 3-4 دفعہ آ چکا ہے. یہ بھی آپ کو میں مطلب ایک ٹھیک ہے نا, اور مگر ہر دفعہ اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیا گیا, بعض لوگوں کو نکال دیا گیا. پھر وہی لوگ کہتے ہیں یار میرا کھانا پینا یہاں ہے, ٹھیک ہے, میرے فیملی یہ ہے, میرا وہ ہے, وہ بھول جاتے ہیں. مگر وہ ایک بات یاد نہیں رکھتے کہ آج ان کے دماغ کام کر رہے ہیں, ان کو اردو عربی پڑھنی آتی ہے, اپنے بچوں کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو میں نے جب چھوڑا میرے ذہن میں یہی خیال آیا, میں نے کہا کہ میں اگر کمپرومائز کر کے اپنے بلیف کے ساتھ کمپرومائز کر کے ان میں رہا, اور میں زبان سے تو کہوں گا کہ بچوں کی خاطر ہوں, مگر میرے بچے تو اردو نہیں پڑھ سکتے, وہ تو میری طرح فارسی عربی وغیرہ نہیں پڑھ سکتے, تو وہ کیسے اس حقیقت تک پہنچیں گے جس تک میں پہنچ چکا ہوں. تو کیوں نہ میں اپنے بچوں کی خاطر, تاکہ ان کو دوبارہ اس اسٹیج میں سے نہ پاس ہونا پڑے, نہیں میں ان کی خاطر چھوڑ جاؤں تاکہ کم از کم ان کو یہ اسٹیج میں سے نہیں گزرنا پڑے. ابھی جو آپ سے ذکر کیا تھا کہ بعض دفعہ بوائلنگ پوائنٹ آیا, تو آپ کو بتاتا ہوں کہ 1956 میں, بالکل ضرور بتائیے, کافی انٹرسٹنگ بات ہے. 1956 میں ایک حقیقت پسند پارٹی کے نام سے ایک تنظیم چناب نگر میں روا میں قادیانیوں کی ایک تنظیم بنی. اس میں سے چند لوگ تھے جو اپنے مرزا محمود صاحب کے جو ان کے دوسرے خلیفہ تھے, سربراہ تھے, ان کے کردار سے اتنے ان کو کردار پسند نہیں تھا, اور ان کی وہ ڈکٹیٹرشپ ٹائپ سے تنگ آ کر انہوں نے اپنا ایک گروپ بنا لیا, اور اس میں اچھے خاصے لوگ شامل ہو گئے, اور انہوں نے الگ گروپ بنایا جو اب تک اس کے بعض ممبران رہے ہیں. اور جنہوں نے وہ بنایا, چودھری غلام رسول صاحب نے, ان کا انٹرویو 2 ہفتے پہلے آیا. اب ان کی عمر ماشاءاللہ 85 سال کے لگ بھگ ہوگی. ان کا انٹرویو آیا اور سن کر بہت خوشی ہوئی. کہتے کہ جی اب میرے مطابق مرزا غلام احمد کے دعووں کو ماننا ضروری نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اور میں اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ابھی 2-4 ویک ہوئے ہیں. ان کا آپ کی یہ شیخ صاحب نے بھی اور
سہیل بابا صاحب نے بھی اپنی سائٹ پر ان کا انٹرویو لگایا ہوا ہے. تو ایک تو وہ بغاوت ہوئی تھی. ایک 1914 میں جب یہ لاہوری گروپ الگ ہوا ہے اس وقت وہ یہ بھی ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم ان کو نبی نہیں مان سکتے, جو بھی انہوں نے لکھا ہے ہم نبی نہیں مان سکتے, جس کی وجہ سے کہ نسبتاً وہ مسلمانوں کے قریب ہے. لاہوری نسبتاً مسلمانوں کے قریب ہے, مسلمانوں میں شادی کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. نہیں, مگر اس سے کیا ہوا کہ اس سے ان کی وہ شناخت بھی تھوڑا کم ہوگی, تعداد بھی کم ہوگی وغیرہ وغیرہ. پھر ایک 1970s میں ایک بہائیزم کا دور شروع ہوا جب بہت سارے قادیانی نوجوان بہائی بن گئے. اچھا, ہاں, یہ بھی ایک دور آیا. تو اس طرح کر کے بعض آتے رہے ہیں, مگر اس سسٹم کو فرق نہیں پڑتا, چونکہ ہمارے وہ پنجاب میں پیری مریدی کا سلسلہ ایسا ہے کہ وہ لوگوں کے دماغوں میں رچا بسا ہے. ہاں, وہ کوشچن نہیں کر سکتے, وہ اس کو اتنی عزت دیتے ہیں, اتنا مقام دیتے ہیں کہ وہ اس سے نہیں کر سکتے. مگر یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے پچھلے 10 12 15 سال میں بہت فرق پڑا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے اب کہ لوگ پڑھتے ہیں, لوگ آتے ہیں. ہمیں روزانہ 10-20 ای میلز آتی ہیں لوگوں کی, یہ سوال ہے, فورمز پہ آپ نے دیکھا ہوگا, بے تحاشا سوال ہے. یہاں تک کہ اب قادیانیوں نے ٹی وی پر بھی مسئلوں کا جواب دینا شروع کیا ہے. یہ تو 70-80 سال سے کبھی انہوں نے اپنے عقائد کی وضاحت نہیں کی, تو اب وہ وضاحت کرتے ہیں مگر ایسے چور انداز میں کہ میں کبھی کبھی ہنس پڑتا ہوں. ابھی 2 دن پہلے ایک شخص نے فون کیا کہ مرزا صاحب کی تبلیغ رسالت کتاب میں صفحہ نمبر 17 پر لکھا ہوا ہے کہ جہاد, میں نے جہاد منسوخ کیا, یا جہاد آج کل کے زمانے میں جائز نہیں ہے. نہیں, بات وہیں فنش کر دی. آپ ساری پڑھیں نا, ساری کتابیں پڑھیں, ویب سائٹ پر ہیں, ساری پڑھیں. اب کون پڑھے؟ مرزا صاحب کی کتاب پڑھنا تو پی ایچ ڈی کا کام ہے. اس لیے نہیں کہ زبان مشکل ہے, زبان بھی مشکل ہے پر ربط نہیں ہے, ربط نہیں ہے. اور بہت کم قادیانی ہیں جنہوں نے مرزا صاحب کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, 1% بھی نہیں ہوں گے. جناب اکبر چودھری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. انشاءاللہ مستقبل میں بھی اگر آپ کی ضرورت پڑی انشاءاللہ ہم آپ کو مدعو کرتے رہیں گے اور آپ سے بہت کام کی باتیں جو ہے وہ پوچھتے رہیں گے. اور ہمارے ناظرین کا بھی شکریہ بہت بہت کہ وہ اتنے شوق سے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, اور آئندہ بھی دیکھتے رہیے گا. ہم اس کو مزید انٹرسٹنگ بنانے کے لیے اس میں مزید نئی چیزیں بھی لے کے آتے رہیں گے اور نئے گیسٹ سے بھی آپ کی ملاقات کراتے رہیں گے. تو جب تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے. میں ہوں آپ کا میزبان فروخ حبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.